الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الافئدہ انها علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، درود پاک آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ آج میں جس موضوع پر آپ کے سامنے لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ موضوع نماز ہے۔ نماز کہ نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا اور اس کا کیا مقام ہے۔ نمبر 2 کہ آج کچھ آیات میں آپ کے سامنے وہ رکھنا چاہتا ہوں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے جہنم میں جانے کا سبب ذکر فرمایا کہ وہ جہنم میں کیوں گئے۔ ایک حدیث پہلے میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت کی سیر کرائی اور جہنم کی بھی سیر کرائی۔ جہنم کے اندر مختلف طبقات دیکھے میں نے، کہیں چغل خور کو سزا ہو رہی ہے، کہیں جھوٹ بولنے والے کو سزا ہو رہی ہے، کہیں سود خور کو سزا ہو رہی ہے، کہیں رشتہ کو ختم کرنے والے کو سزا ہو رہی ہے، اسی طریقے سے کہیں آپس میں جو لڑائی جھگڑے ہیں حرام کھانے والے کو سزا ہو رہی ہے۔ اور ایک طبقہ ایسا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اس جگہ کی طرف آپ نہیں جا سکتے۔ آقا نے پوچھا کہ اے فرشتوں مجھے یہ بتاؤ کہ اس جگہ پر میں کیوں نہیں جا سکتا؟ تو فرشتوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کہ اس جگہ پر جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ عذاب دے رہے ہیں وہ عذاب اتنا سخت ہے کہ آپ اس کو دیکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فرشتوں مجھے بتاؤ ان لوگوں کی نشانیاں کیا ہیں جن کو اس طبقے کے اندر اس جگہ پر عذاب ہو رہا ہے، تاکہ میں امت میں جا کر وہ چیز بتاؤں، لوگ ان کاموں سے بچیں۔ تو فرشتوں نے بتایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بتایا کہ 2 قسم کے لوگ اس جہنم کے اس طبقے کے اندر موجود ہوں گے۔ نمبر 1 النساء قاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسہن کاسنمۃ البخت۔ پہلا طبقہ اس جہنم کے اندر وہ ہوگا، وہ جہنم کے سخت ترین حصے میں ان عورتوں کا ہوگا جو لباس پہننے کے باوجود ننگی نظر آئیں گی۔ آج ہمارے مسلم معاشرے کی طرف آپ نظر دوڑا کے دیکھیں، تصور بندہ نہیں کر سکتا کہ بندہ ماں بہن کی طرف دیکھ سکے۔
جہاں لباس کھلا ہے یا لباس اتنا ٹائٹ ہے یا باریک اتنا ہے کہ پورا جسم نظر آتا ہے. اور انسان بڑا عجیب ایک تصور انسان کے اندر آ گیا ہے کہ ایک طرف گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہا. بڑے اچھے خاصے پڑھے لکھے طبقے سمجھدار لوگ، ان کی خواتین کو دیکھیں ہم پاکستان میں، ادھر دیکھیں مسلم ممالک کے اندر دیکھیں، وہ اس طرح بے لگام ہے کہ عورتیں ننگی ہیں. باپ ہے، دادا ہے، بھائی ہے، عمرہ حج کیا کیا کچھ دین کا کرتے جا رہے ہیں، اور اسی طریقے سے عورتیں ہیں جو وہ ننگی نظر آ رہی ہیں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس طبقے میں سب سے زیادہ سخت عذاب ان عورتوں کو ہوگا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر عورت جہنم کے اندر جائے گی اپنے ساتھ 3 قسم کے لوگ اپنے ساتھ لے کر جائے گی. ایسا نہیں ہے کہ انسان کہے کہ میری بیوی تھی، بہن تھی، بیٹی تھی، جی فلاں تھی، چلی گئی. ارشاد فرمایا کہ اگر عورت جہنم کے اندر جائے گی تو 3 آدمی کو اپنے ساتھ لے کر جائے گی. جب جہنم میں اس کے جانے کا فیصلہ ہوگا تو عورت اللہ کے دربار میں آ کر کہے گی یا اللہ سب سے پہلے میرے باپ کو جہنم کے اندر ڈالو میرے ساتھ. اس لیے کہ میں بچپن میں اپنے باپ کے کنٹرول میں تھی کہ وہ مجھے دین کی طرف لگاتے تو میں دین کی طرف چل پڑتے، وہ مجھے دنیا کی طرف لگاتے تو دنیا کی طرف لگ چلتے. آج ہم نظر آتا ہے نا، ہم ایک بچے کو انسان شروع میں ڈالتا ہے کہ میں آپ کو ڈاکٹر بنانا چاہتا ہوں، ڈاکٹر بنا لیتا ہے. انجینئر بنانا چاہتا انجینئر بنا لیتا ہے. کوئی اگر سوچ لے میں آپ بیٹے کو بیٹی کو پائلٹ بنا لیتا ہے. اگر کوئی انسان یہ سوچے کہ اگر وہ اپنی اولاد کو نیک بنانا چاہے، ایک اچھا شہری بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوسرے نمبر پر اس کا بڑا بھائی، جو اس کا بڑا بھائی ہے وہ اپنے ساتھ لے کر جائے گی. تیسرے نمبر پر اپنے شوہر کو ساتھ لے کر جائے گی. کہ ان 3 کے حفاظت میں، ان 3 لوگوں کی کفالت کے اندر یہ موجود ہوتی ہے. میں بعض دفعہ اپنی مسجد کے اندر لوگوں کو کہتا رہتا ہوں یار خدا کا نام مانو، اپنے آپ کو سمجھو. جن پر میں اپنا مال لگاتا ہوں یار، جن کے لیے میں کماتا ہوں، جن رشتہ داروں کو میں کھلاتا ہوں یار، جو میرے توسط کے اندر ہے، میرے پھپھی زاد ہیں، میرے خالہ زاد ہیں، میرے جاننے والے ہیں، میرے بھائی ہیں، میری بہن ہے، میری ماں ہے، جن کو میں کھلاتا ہوں، جن کے لیے میں کماتا ہوں، کم از کم ان کو تو کہہ سکتا ہوں. آگے پیچھے دوسروں کو دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ انسان ہاتھ جوڑ کر اپنی ماں، بہن، بیوی کے سامنے گزارش کرے گا کہ یہ راستے کو اختیار مت کرو کہ یہ جہنم کا راستہ ہے، لیکن پھر بھی وہ اس راستے کی طرف جائے گا. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس جہنم کے اس طبقے میں دوسرا گروہ طاقتور لوگوں کا ہوگا، جن کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار دیا، معاشرے کے اندر مقام دیا، اور انہوں نے اس طاقت اور اس اثر سے لوگوں پر جبر اور ظلم کیا، ناانصافی کی. ارشاد فرمایا کہ یہ دوسرا طبقہ بھی اسی جہنم کے سخت ترین حصے کے اندر موجود. آج انسان چاہتا ہے کہ میں کسی چیز کا، کسی علاقے کا ذمہ دار بن جاؤں، میں وزیر بن جاؤں، میں مشیر بن جاؤں. لیکن جب انسان کو سمجھ آتی ہے کہ اس وقت جو ذمہ داری کا احساس، اور اگر اس ذمہ داری کے اندر انسان ظلم اور بربریت کرے تو یاد رکھیں پھر اس کا جواب نہیں مل سکتا. تو یہ 2 طبقے اس جہنم کے اس حصے کے اندر ہوں گے، اور اس حصے کا نام پتہ کیا ہے؟ اس حصے کا نام ہے وائل. اس حصے کا نام ہے وائل. اور اللہ تعالیٰ نے ان نمازیوں کے لیے وہ ذکر فرمایا کہ ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، کہ وہ نمازی جو اپنے نمازوں سے غافل رہتے ہیں. کیسے غافل؟ وقت ملا تو نماز پڑھ لی، وقت نہ ملا تو نماز نہ پڑھ. وقت ملا تو نماز پڑھ لی، وقت ملا تو نماز نہ پڑھی. نیند آئی تو سویا رہا، نیند کرتا رہا، نماز کے لیے اٹھا ہی نہیں. دنیا کے لیے تو ساری رات جاگتا رہا، لیکن نماز کے لیے نہ اٹھ سکا. یاد رکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان سے سب سے پہلے سوال نماز کے بارے میں.
نماز کامل تو باقی اعمال کے اندر بھی انسان نکل جائے گا، لیکن اگر نماز کے معاملے میں رہ گیا تو یاد رکھیے باقی کسی معاملے میں وہ نہیں نکل سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بے نمازیوں کے لیے، نمازوں کے جو غافل رہتے ان کے لیے ارشاد فرمایا کہ وہ سخت ترین وائل کی وادی ان کے لیے میں بناؤں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورت مدثر کے اندر ارشاد فرمایا کہ جہنم میں 2 قسم کے عذاب ہیں، جہنم میں 2 قسم کے عذاب ہیں، یاد رکھیے گا۔ ایک ہے گرم عذاب ہے، یعنی آگ ہے، آگ ہوگی، اور اس آگ کی کیفیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس آگ کا ایک انگارہ اور ایک تپش دنیا کی طرف منتقل کر دی جائے تو دنیا میں سارا سبزہ ختم ہو جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس آگ کی تپش اتنی ہوگی کہ جب جہنمی جہنم کے اندر پانی مانگے گا اور اس کو پانی پیش کیا جائے گا، اور جب وہ گلاس تھام کر اس گلاس کے اندر دیکھے گا تو اتنی گرمائش ہوگی کہ اس کے منہ کا ماس اتر کے اس گلاس میں گر جائے گا۔ پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک تو عذاب یہ ہوگا جہنم کے اندر آگ کا عذاب ہوگا، دوسرا عذاب ہوگا جہنم کے اندر ٹھنڈک کا عذاب ہوگا، یعنی ٹھنڈک ہوگی، ٹھنڈک اتنی زیادہ ہوگی جو جلا دے گی۔ آپ نے دیکھا ہے کہ بعض دفعہ اتنا زیادہ فریج کے اندر کوئی چیز پڑی رہتی ہے، بندہ ہاتھ لگا تو چمٹ جاتی ہے، چپک جاتی ہے، اسی طرح اس کو زیادہ ٹھنڈک کیا جائے تو ہاتھ کو وہ جلاتا ہے۔ اور اس جہنم کے طبقے کا نام اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے سقر، سین قاف را سقر، کہ لوگ اس جہنم کے اس طبقے کے اندر جا رہے ہوں گے، فرشتے ان کو دھکیل رہے ہوں گے، تو وہاں کھڑے ہوئے فرشتے ان سے سوال کریں گے کہ اس ٹھنڈے جہنم کے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ٹھنڈا جو جہنم کا حصہ ہے وہ عذاب میں، تکلیف میں سب سے زیادہ سخت ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، ما سلککم فی سقر، کہ تمہیں جہنم کے اس سخت ترین حصے میں کون سی چیز لے کے آئے؟ تو پھر اس لوگوں نے جواب دیا قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ آج ذرا تصور کریں، آج کیوں میرا دل اچاٹ ہو گیا ہے، میرا دل بالکل پسیج گیا ہے، نماز میں دل نہیں لگتا، قرآن میں دل نہیں لگتا، دین کی طرف دل نہیں لگتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں، سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، دل میں پھر حق بات نہیں اترتی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دل مردہ ہو جاتے ہیں، دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، پھر دلوں کے اندر وہ حق بات نہیں اترتی، دین کے اندر مزہ نہیں آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اس طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا دلوں کے زنگ اتارنے کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو۔ آج ہم 10-15 لوگ ہم یہاں بیٹھے ہیں، میرے سمیت، کیا ہم قرآن پاک کی کیا تلاوت کرتے؟ نہیں کرتے۔ کبھی کبھار کوئی دل کیا تو کبھی کسی جگہ پر اٹھا لی۔ اس لیے ہم بھی جتنا اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے اتنا ہی ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، وہ دل مردہ ہوتے جا رہے ہیں، دلوں کے اندر وہ سکون ختم ہوتا جا رہا ہے، اطمینان ختم۔ مال کماتے ہیں، دولت کماتے ہیں، سکون نہیں آتا، مزہ نہیں آتا، کسی جگہ پر دل نہیں لگتا، نہ گناہ میں دل لگتا ہے، نہ خوشی میں دل لگتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے دل اتنے بے گھر کیوں ہو گئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دین سے دور ہوتے چلے گئے۔ میں نے کہا کہ سکون دولت کے اندر ہے، دولت ملے گی تو سکون آ جائے گا، میں بالکل اطمینان سے ہو جاؤں گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میرا ذکر کرو، میری نماز پڑھو، مجھے یاد رکھو، میں تمہیں خوشیاں عطا کروں گا، میں تمہیں سکون عطا کروں گا، میں تمہارے مالوں کے اندر برکت ڈال دوں گا، میں تمہارے جسموں کے اندر برکت ڈال دوں گا، میں تمہارے گھروں کے اندر برکت ڈال دوں گا۔
تو ان جہنمیوں نے جواب دیا قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اور دوسری بات جو انہوں نے ذکر کی ولم نک نطعم المسکین، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ جو مال میں نے کمایا ہے، جو مال میں نے لے لیا ہے، وہ میرا اپنا مال ہے، میں اس کو جس طرح اڑاؤں، جیسے کھاؤں، میں نے حلال کا کمایا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ اس کو میں جس طرح استعمال کروں میری تصرف کے اندر ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ حلال کے مال کے اندر بھی اللہ تعالی نے حق رکھا ہے، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، کہ قریبی رشتہ داروں کا حق ادا کرو، مسکین کا حق ادا کرو، اسی طرح مسافر کا حق ادا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر بھوک کی وجہ سے کسی عورت کی عزت نیلام ہوتی ہے تو مالدار لوگوں کا اس میں ہاتھ ہوتا ہے، قیامت والے دن اس کے عزت کے نیلام کرنے میں مالدار شامل ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مالدار بخیل ہو جاتے ہیں، نہ اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرتے ہیں، نہ مسکین پر خرچ کرتے ہیں، تو پھر اللہ اس وقت بازار کے اندر ان کی بیٹیوں ماؤں کی عزت نالام ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک ابن آدم کا پاؤں زمین سے نہیں ہل سکتا جب تک وہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم قیامت والے دن اپنے رب کے سامنے سے نہیں ہٹ سکتا جب تک وہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے۔ سب سے پہلی بات کہ زندگی کہاں گزاری تھی، نمبر 2 جوانی کہاں گزاری تھی، نمبر 3 مال کہاں سے کمایا تھا، نمبر 4 مال خرچ کہاں پر کیا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ حلال کا مال ہے جہاں مرضی اڑاتے پھرے، لو صاحب۔ اور 5ویں بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جن باتوں کا تجھے علم تھا اس پر کتنا عمل کیا۔ وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ان بے نمازیوں نے جو سقر جہنم کے سخت ترین حصے کے اندر تھے، انہوں نے کہا کہ پہلا کام ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، یہ میرے اور آپ کے لیے جو انہوں نے بات ذکر کی نا، یہ میرے اور آپ کے لیے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم روزانہ یہ سوچتے تھے ابھی تھوڑا سا کام کر، ابھی جوانی ہے، بعد میں بڑھاپا آئے گا تو دیکھی جائے گی، ابھی تو وقت ہے، ابھی بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، کمانا ہے، 2 نمبری کر لیتا ہوں، سود لے لیتا ہوں۔ اسی طرح کسی کو کیا پتہ چلے گا، ابھی تو ظاہر بچے ہیں، بچوں کی اسکول کی فیسیں یہ ہے وہ ہے۔ اسی طرح شیطان مختلف قسم کے ہیلے دیتا ہے، اور اسی طرح ہم بھی غور و خوض کرتے رہتے، آخرکار موت کا فرشتہ آ گیا۔ اور سیم اسی طرح زندگی ہماری بھی اسی طرح گزر رہی ہے۔ انسان 2 نمبری کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جناب یہاں سے میں دغا کر رہا ہوں، شراب کا کام کر رہا ہوں۔ بہت سارے میرے دوست ہیں اسی طرح شراب کا کام کرتے ہیں، گناہ کا کام، بتے کا کام کرتے ہیں۔ بھئی میں حیران ہوتا ہوں، ایک سکھ ہے جس کا مذہب کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، آپ غور و فکر کریں، جس کے مذہب کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، اس کا بچہ ہے وہ ٹوپی پہن کے داڑھی رکھ کے سکول میں پڑھ رہا ہے۔ بھائی اس کو ٹوپی کی اجازت کس نے دی، پگڑی کی اجازت کس نے دی؟ وہ میری بیٹی کو پوری پینٹ کی اجازت نہیں دے سکتے؟ مسلمان بچیوں کو دیکھا ہے میں نے، انہوں نے کہا جی اسکول والے اجازت کیوں اجازت نہیں؟ بھائی اس سکھ کو اگر پگڑی کی اجازت مل سکتی ہے تو مسلمان کو کیوں نہیں؟ کہا ہی نہیں ہے بھائی، کہا ہی نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں، یہاں بہت سارے ہمارے دوست ہیں، سکھ ہیں، جاب کرتے ہیں، پگڑی پہنتے ہیں، انہوں نے پگڑی رکھی ہوئی ہے، جھوٹ کا مذہب ہے، پتہ ہے جھوٹ پر، ہم مانتے ہیں جھوٹ پر ہے، جس کی بنیاد ہی کوئی نہیں ہے، جس کی حقیقت ہی کوئی نہیں ہے۔ ہم سچے مسلمان، حقیقت سب کچھ، قرآن نبی سب کچھ ہونے کے باوجود ہمارا اعتماد شراب رکھ کے کاروبار کرتے ہیں، سود لے کر بزنس کرتے ہیں، اللہ پر اعتماد ہی نہیں ہے، یقین ہی نہیں ہے۔ پھر اسی طرح ہونا ہے، پھر اسی طرح زندگی پھر گزرتی ہے۔ ایک میرے دوست تھے، دبئی جا رہے تھے، پہلی دفعہ انہوں نے پاکستان سے سفر کر کے دبئی گئے، 6 مہینے دبئی کے اندر رہے، نوکری نہیں ملی، واپس آ گئے پاکستان، پھر گئے دبئی کے اندر، اور دبئی کے اندر وہ جاتے تھے تو نوکری جب نہ انجینئر تھے، سافٹ ویئر انجینئر تھے، اور نوکری نہ ملنے کی وجہ داڑھی تھی، ماشاء اللہ الحمدللہ انہوں نے داڑھی رکھی ہوئی تھی۔ دوسری دفعہ رہ کے پھر آگے جب تیسری دفعہ گئے
تو کمپنی کا مینیجر انہیں کہتا ہے کہ میں آپ کو نوکری دے رہا ہوں آپ کی داڑھی کی وجہ سے دے رہا ہوں. اور پھر وہ میرے دوست کہتے ہیں کہ جتنی آفر مجھے 3 کمپنیوں کی طرف سے ہوئی تھی ان تینوں کو ملا کر اتنی مجھے آفر اس ایک بندے نے کی اور مجھے کام مل گیا. کہتے ہیں داڑھی کو ہٹا دے. اس لیے میرے دوستوں میرے بھائیوں اسی طرح وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ ہم بھی غور و فکر کرتے ہیں کہ ابھی جوانی ہے بڑھاپے میں جا کر توبہ کر لیں گے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں گے لیکن کس کو کیا پتہ موت کس وقت. پھر اللہ رب العالمین نے ساری ایک ایک چیز کو بیان کیا. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی وصاحبته واخیہ وفصیلته التي تؤوی ومن فی الارض جميعا ثم ینجی. آج جس ملک کے اندر میں رہ رہا ہوں میں پاکستان میں ہوتا 2 نمبری کرتا تو شاید لوگوں کو پتا ہوتا یار اسی طرح مسلمان ہے لیکن 2 نمبری کرتا ہے. یہاں اگر میں کسی کے ساتھ 2 نمبری کرتا ہوں دغا کرتا ہوں یاد رکھیے گا وہ سمجھے گا کہ اسلام کے اندر اسی طرح اسلام میں 2 نمبری ہے. اور میری ساری زندگی اگر گناہوں میں گزری اگر ایک بندہ ساری زندگی میری اگر گناہوں کے اندر گزری اگر انسان اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر سکتا ہے لیکن اگر قیامت والے دن ایک بندہ کھڑا ہو کر میرا گربان پکڑ کے کہتا ہے کہ میں اس کی وجہ سے اسلام میں داخل نہیں ہوا تو ادھر کیا جواب دے. میرے دوستوں میرے بھائیوں جہاں جن چیزوں کا احتیاط کی ضرورت ہے یہاں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. حرام کے قریب نہ جائیں ان کو پتہ ہو کہ ہم حرام نہیں کھاتے. سود کے قریب نہ جائیں پتہ ہو کہ ہم سود نہیں کھاتے. جن لوگوں نے سود کو ٹھوکر ماری اللہ رب العالمین نے دولت ان کی قدموں میں خاک کر دی. جن لوگوں نے حرام کو دفع کیا اللہ رب العالمین نے حلال میں اتنی برکت ڈالی کہ ان سے سمیٹا نہیں جا رہا. اور جن لوگوں نے حرام لیا اور حرام میں اتنے پھنس گئے ہیں آج نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ملتا. اس لیے کہ راستہ ہم سے گم ہو جائے اس سے پہلے کہ ہم ایسے دلدل کے اندر دھنس جائیں جس سے نکلنا بھی چاہیں تو نہ نکل سکے. اپنے آپ کو سنبھالنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف آنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں واضح پیغام دیا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا کہ جس انسان نے اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر کے رکھ دیں گے. سب کچھ ہوگا دولت ہوگی انبار ہوں گے سب کچھ ہوگا لیکن اولاد نافرمان نکلے گی. بستر پر نیند نہیں آئے گی اطمینان کا سانس نہیں لے پائے گا. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن ہم اندھا کر کے کھڑا کریں گے. ارشاد فرمایا وہ بندہ کہے گا کہ قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں کھڑا کیا میری تو آنکھیں تھیں. قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى کہ جس طرح انسان اپنے رب کو اگر دنیا میں بلا دیتا ہے قیامت والے دن اسی طرح رب بھی اس کے ساتھ کرے گا. اس لیے میرے دوستوں میرے بھائیوں ایسا نہیں ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ موقع نہیں دیتا. میرے پاس بھی موقع ہے ہم سب کے پاس موقع ہے. ہم اپنی جنت بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں ہم اپنی جہنم بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ ہم کسی ایسی دلدل کے اندر گھس جائیں جہاں سے پھر واپسی کا راستہ ممکن نہ ہو. یا ایسا نہ ہو کہ موت کا فرشتہ ہم کے سر پر آ جائے اور پھر ہمیں مہلت نہ ملے. اس سے پہلے میرے پاس بھی مہلت ہے آپ سب کے پاس مہلت ہے. اللہ تعالی نے ہمیں بتایا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا کہ جس انسان کو میں نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دوں گا تو وہ خوش ہوگا. وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ آ کر ملے گا. ادھر فیملی بھی ہوں گی ادھر گھر والے بھی ہوں گے بیوی بھی ہوگی بچے بھی ہوں گے سارے ہوں گے. وہ اکٹھے بیٹھ کر خوشیاں منائیں گے کہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملا ہے آج میں کامیاب ٹھہرا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ارشاد فرمایا جس کو نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں ملے گا. بائیں ہاتھ میں ایسا نہیں ملے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے اس کے سینے کو چاک کیا جائے گا سینے کو کھولا جائے گا اور یہ بائیں ہاتھ اس کے سینے کے اندر سے داخل کر کے کمر کے پیچھے سے نکال کر دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑایا جائے گا اور کہا جائے گا یہ پکڑ یہ تیرا نامہ اعمال ہے جو دنیا میں تو نے کیا. پھر وہ کہے گا فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا
انہو کان فی اہلہ مسرورا، کہے گا موت آ جائے، کاش کہ میں کیا کر بیٹھا ہے، میں مارا گیا، کاش کہ میں دنیا میں سمجھ جاتا وہ 2 وقت کا کھانا، وہ 2 وقت کی ٹائم کی عیاشی کاش کہ میں چھوڑ دیتا، لیکن اس وقت کا یہ پٹنا، اس وقت کا یہ رونا، اس وقت کا ہو بکار کرنا کسی کام نہیں آئے گی۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، آج ہم اس مسجد میں عشاء کی نماز پڑھ کے ہم بیٹھے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے وعدہ کریں۔ اللہ تعالیٰ بڑی بے نیاز ذات ہے، وہ معاف کرنے والی ہے، وہ کافر بھی اگر سچے دل سے کلمہ پڑھے اس کو بھی معاف کر دیتی۔ انسان معافی اللہ تعالیٰ اس وقت دیتا ہے جب انسان اپنی گاڑی کا رخ ٹھیک کرتا ہے، اگر شراب پیتا ہے شراب چھوڑ دیتا ہے، سود کھاتا ہے کہتا ہے آج کے بعد سود نہیں کھاؤں گا، ختم کر دیتا ہے، اگر وہ کسی اور کام کے اندر مبتلا ہے تو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتا ہے یا اللہ آئندہ کے بعد نہیں کروں گا۔ یاد رکھیے زندگی میں ایسا سکون اور اطمینان آئے گا کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اسی باتوں کے ساتھ میں آج کا درس ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نماز پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔